بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر جگہ جا سکتے ہیں، کیونکہ تمام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور تمام انسانی مخلوق میں پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچ سکے ہیں۔ اس جگہ کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ نجم میں بھی آیا ہے، اور بہت سی احادیث مبارکہ بھی اس جگہ کی بہت خوبصورتی سے منظر کشی کرتی ہیں۔ یہ جگہ کون سی ہے، کہاں واقع ہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کیسے گئے اور وہاں سے انہیں کیا کیا ملا۔ ناظرین، احادیث میں آتا ہے کہ رجب کی 27ویں رات تھی اور پیر کی رات تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیم خوابی میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آب زمزم کے پاس لے جایا گیا۔ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اسے آب زمزم سے دھویا گیا۔ آپ کا دل نکال کر سونے کی تشتری میں رکھ دیا گیا اور اسے علم و حکمت عطا کی گئی۔ اس کے بعد آپ کا دل واپس سینے میں رکھ کر سینہ مبارک سی دیا گیا۔ پھر ایک جانور بلایا جو خچر سے چھوٹا تھا اور سفید رنگ کا تھا، جو برق کی رفتار سے چلتا تھا، اس لیے اس کا نام براق تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھے۔ پہلی منزل مدینہ تھی جو بہت سرسبز تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اس جگہ 2 نفل پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ مدینہ ہے جہاں آپ کو ہجرت کرنا پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 2 نوافل ادا کیے، اور دوسری منزل طور سینا تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ہم کلام ہوئے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ تیسری منزل بیت اللہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو ہلکا سا باندھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس گئے تو وہاں تمام سابقہ انبیاء کرام موجود تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا، اور پھر نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، اور تمام انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 جام پیش کیے گئے، پانی، دودھ، شہد اور شراب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والے جام کو اٹھا کر پی لیا۔ سفر کے دوران جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھٹکایا گیا۔ اندر سے فرشتے بولے، کون ہے؟ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ پہلے آسمان پر آپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ ان کے دائیں بائیں صورتیں پڑی ہوئی تھیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور سلام پیش کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں بھی فرشتوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر سوال و جواب کیے اور پھر دروازہ کھول دیا۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ یہاں بھی آپ کا فرشتوں نے بہت اچھا استقبال کیا۔ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔
اس کے بعد چھٹے آسمان گئے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی اور خوش آمدید کہا۔ ناظرین، پھر باری آتی ہے چھٹے آسمان کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا تو وہاں بھی فرشتوں نے سوال و جواب کیے۔ اطمینان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے چھٹے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوش آمدید کہا۔ ناظرین، اب باری تھی 7ویں آسمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا بلند کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک بہت بڑا بیری کا درخت تھا۔ جو چیزیں نیچے بھیجنی ہوں وہ اسی درخت کے ذریعے نیچے جاتی ہیں، اور جو چیزیں اوپر پہنچانی ہو وہ اسی درخت کے ذریعے اوپر پہنچائی جاتی ہیں۔ اس درخت پر سونے کی چٹھیاں لٹک رہی تھیں۔ اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے اور درخت کا پھل ہجر کے مٹکوں جیسا تھا، اور اس درخت کی جڑوں سے 4 نہریں جاری تھیں، 2 جنت کی طرف جا رہی تھیں اور 2 دنیا کی طرف آ رہی تھیں۔ جو دنیا کی طرف آ رہی تھیں وہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے ایک اور نہر کی طرف لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے طور پر دی ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں اور بھی ملیں: 5 وقت کی نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے سوائے مشرک کے تمام لوگوں کی بخشش۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتیوں کو جنت کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ کی سیر کروائی گئی جو بہت خوفناک اور گہری آگ تھی۔ وہاں آپ نے دوزخیوں کو سزائیں پاتے دیکھا۔ آپ کو دوزخ دکھا کر اس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر آپ کو آگے لے جایا گیا۔ وہاں حضرت ابو بکر سے مشابہ ایک آواز تھی جو کہہ رہی تھی کہ آگے آئیں۔ پھر آپ آگے گئے، وہاں ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، قسم ہے مجھے اپنے رب کی، میں نے پہلے یہ فرشتہ نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہاں تک ہی آنے کی اجازت تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر جل جاتے ہیں۔ اس کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ نہ جا سکے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور میں ڈبو دیا گیا اور 70,000 حجابات کروائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی آواز اب نہ سنائی دیتی تھی۔ آپ کو خوف محسوس ہوا۔ اس کے بعد ایک سبز رنگ کا تخت آیا جس پر آپ بیٹھ کر عرش معلیٰ پہنچ گئے، جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہاں آپ کو اپنی امت کے لیے 50 نمازیں ملیں۔ جب واپسی پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے امت کے لیے 5 نمازیں ملی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنی زیادہ نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، واپس جائیں اور نمازیں کم کروائیں۔ آپ واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں، دوبارہ جائیں اور بھی کم کروائیں۔ اسی طرح آپ بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے تو 5 نمازیں رہ گئیں۔ جی ہاں، یہ 5 نمازیں جو ہم پر بھاری گزرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ 5 نمازیں پڑھے گا اسے 50 نمازوں جتنا ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ
اللہ حافظ۔